ایسے الفاظ ادا کروائے گا جس سے آپ کو اس کی علمیت کا اندازہ ہوگا. اگر ایک جاہل شخص ہے اور اس سے آپ علم والی بات بلواتے ہیں تو وہ ڈرامہ بے جان محسوس ہوگا. اس لیے ڈرامہ نگار کو موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. وہ ہر قدم پر اس کا لحاظ رکھتا ہے کہ مکالمہ برجستہ، رواں اور مؤثر ہو، اس کی ادائیگی میں فطری سہولت ہو اور وہ اشخاص کی بدلتی ہوئی جذباتی اور ذہنی حالت کا آئینہ دار ہو. انسان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں. اگر وہ غصے میں ہے تو ویسے ہی الفاظ استعمال کرے گا، اگر سکون سے خوش ہے تو خوشی بھرے جملے استعمال کرے گا. تو ڈرامہ نگار کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ مکالمے کی تشکیل کس طرح کی جائے. بہرحال ایک بہترین ڈرامہ نگار کبھی بھی بے ربط یا لمبے مکالمے نہیں لکھتا، مختصر مکالمے لکھتا ہے اور کرداروں کی جو شخصیت ہے ان کے عین مطابق لکھتا ہے. اگر ایک ملازمہ مکالمہ بول رہی ہے، کوئی بات کہہ رہی ہے تو عاجزی سے اپنی بات کرے گی. اگر حاکم بات کر رہا ہے تو اس کے میں روب اور دبدبہ ہوگا. ٹھیک ہے، پلاٹ ہو گیا کلیئر، کردار نگاری کلیئر اینڈ مکالمہ کلیئر. تو ڈرامہ جو ہے وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے چھپی ہوئی محنت کا اندازہ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مغرب میں ڈرامے کو اس کے داخلی مزاج اور اثرات کے نقطہ نظر سے المیہ اور تربیہ صرف 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. میں نے بتایا کہ یہاں پر جو ابراہیم یوسف نے اپنے مضمون میں اس کی 7 قسمیں متعین کی ہیں، لیکن مغرب میں صرف 2 قسمیں ہیں. پہلی المیہ یعنی ٹریجڈی اور دوسری تربیہ یعنی کامیڈی. المیہ ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے جن میں حزن و یاس اور شکست و محرومی کے جذبات غالب ہوں اور جن کا مجموعی اثر غم انگیز اور حسرت آگی ہو، یعنی دکھ درد ہو. لیکن اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. بعض المیہ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جن کی کہانی اور مجموعی فضا نقطہ عروج تک رنج و غم سے معمور ہوتی ہے، لیکن انجام کبھی کبھی بخیر ہوتا ہے. بعض جگہ ڈرامہ نگار شعری لوازمات سے کام لیتا ہے اور ڈرامے کے کرداروں کا انجام ان کی سیرت اور اعمال کے عین مطابق کرتا ہے. یعنی نیک کردار خوش انجام اور شاد کام ہوتے ہیں، یعنی جو اچھے آدمی ہوتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، جو برے ہوتے ہیں اور ان کا برا ہوتا ہے. لیکن ڈرامہ نگار اپنے تخیل سے کام لے کر عام انسانی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور قاری یا تماشائی کے ذہن کو اس طرح سوچنے پر مائل کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرح ڈرامہ نگار سوچ کر ڈرامہ لکھ رہا ہے جس موضوع پہ، تو اسی طرح قاری یا تماشائی بھی اس موضوع پہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو جائے. المیہ ڈرامے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں شروع سے آخر تک مسرت و انبساط کے مناظر کا یکسر فقدان ہو. یہ سراسر غم آمیز کیفیت نہ صرف زندگی کی صحیح ترجمانی کرتی ہے بلکہ ذہن کو شدید جھٹکوں کے ساتھ مؤثر کرتی ہے، جس سے مثبت اثرات کے بجائے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یعنی پازیٹیو کے بجائے آپ نگیٹو اثر بھی لے سکتے ہیں جو خود فن کے منافی ہے. مغرب میں المیہ ڈرامے کو سب سے بلند درجہ دیا گیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ فنی صلاحیتوں اور متانت فکر کے بغیر کامیاب المیہ ڈرامے کی تخلیق ممکن نہیں. المیہ انسانی زندگی اور فطرت انسانی کے گہرے تجربات کا مطالعہ کرتا ہے. المیہ نگار انسان کے مصائب اور شدید غمانگی جذبات کی مصوری کر کے ہمارے دل میں انسانی ہمدردی اور دوربینی کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. میں نے بتایا کہ ایسا ڈرامہ جس میں فرحت و انبساط ہو، خوشی ہو، مسرت ہو، ہنسی مذاق ہو اور طمانینت بخش ہو، جن کا انجام بھی خوشگوار ہو، وہ تربیہ کہلاتے ہیں. المیہ کی طرح اس میں بھی ملے جلے احساسات کی کارفرمائی ہو سکتی ہے. انجام جو ہے مسرت آمیز ہوتا ہے. قصے کے دوران یہ جو ملی جلی کیفیت تذبذب کی حالت پیدا کر کے قصے کی دلچسپی میں اضافہ کر دیتی ہے، اور جب انجام طرب آمیز ہوتا ہے تو تماشائی یا قاری کے ذہن پر ایک مسرور کن اثر چھوڑ دیتا ہے. یعنی قاری یا تماشائی جھومنے لگتا ہے، جو ناظرین جو ہوتے ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. جب آپ کوئی فلم یا سیریل یا ناٹک یا ڈرامہ کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ سینز آپ کو اس طرح
متاثر کرتے ہیں کہ آپ جھوم اٹھتے ہیں. تو ڈرامے میں بھی ایسا ہوتا ہے. ڈرامہ نگار کچھ ایسے جملے یا ایسے واقعات یا ایسے سین کریٹ کرتا ہے جو کہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے. جب ہم قدیم ڈراموں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو قدیم ہندوستانی ڈرامے جو تھے ان میں محض انبساطی کیفیت کا ہی رواج رہا. ہر ڈرامے میں اخلاقی قدروں اور شرافت نفس پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایسا سکون پیدا کر دینے والا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے جو روح کو ایک ابدی سرور سے ہم آغوش کر دے. اس ضمن میں ڈرامے کی ایک انبساطی کیفیت ہی کا رواج رہا. ہر ڈرامے میں اخلاقی قدروں اور شرافت نفس پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایسا سکون پیدا کرنے والا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے یعنی جو روح کو ابدی سرور سے ہم آغوش کر دے. ٹھیک ہے. ڈرامے کی انبساطی کیفیت میں ڈرامہ نگار جو ہے کبھی کبھی ظرافت کے ذریعے پیدا کرتا ہے. یہ ظرافت مکالمے کے ذریعے بھی پیدا ہو سکے یعنی مزاح پیدا کرتا ہے اور کرداروں کے متضاد صفات یا ان کی ناہموار سیرتوں کو اجاگر کرنے سے بھی مکالمے میں مزاح پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن ڈرامہ نگار اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ناشائستہ الفاظ کا استعمال نہ ہو نیز یہ کہ مبتذل اور رقیق جملے بھی استعمال نہ کیے جائیں یعنی جو کچھ بھی وہ لکھے وہ آسان اور دلچسپ پیرائے میں تحریر کرے. جب فرصت اور فراغت کے لمحات کم ہونے لگے. داستان کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ جب انسان فارغ البالی کے اوقات میں زندگی گزارتا تھا فرصت کے لمحے اس کے پاس ہوا کرتے تھے تو وہ داستانیں سنا کرتا تھا. لیکن وقت گزرتا گیا رفتہ رفتہ اس کی جو مصروفیات تھی وہ بڑھتی گئی تو اس کے قصے اور کہانیوں کا ڈھنگ بھی بدل گیا. تو جب فرصت اور فراغت کے لمحات کم ہونے لگے تو ڈرامے کی ایک صنف وجود میں آئی جو ایکانکی یا ایکٹ کا ڈرامہ ہے یعنی ایک ایکٹ میں اس میں فن کے تمام لوازمات کے ساتھ عمل ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے. اس میں ایک ہی واقعے کو تاثر کی بھرپور قوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس میں کردار کم زندگی کا دائرہ محدود اور مناظر کی تعداد کم ہوتی ہے. یعنی ڈرامہ نگار کا مقصد جس موضوع کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے جس مسئلے کو اجاگر کرنا ہوتا ہے وہ اسی کو فوکس کرتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے بس 2-4 ضروری کیریکٹرز جو ہوتا ہے اس کو لیتا ہے اور کچھ ایسے مناظر جو کہ کامیابی سے دکھائے جا سکیں. تو ریڈیو کے جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں ان کو نثری ڈرامے کہا جاتا ہے. ان میں مسائل اور مقاصد عام ڈراموں کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی تدبیر جو ہے تدبیر گیری میں فرق یوں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تمام تر اثر سماعت کے ذریعے پیدا کرنا ہوتا ہے. فنکار الفاظ سے تخیلی شکلیں بناتا ہے. اس طرح بعض خاص پابندیوں کے ساتھ ڈرامہ نگار کی بعض ذمہ داریاں بھی کم ہو جاتی ہیں. وہ خود کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے ڈراموں کو مختلف زمانوں میں پھیلا سکتا ہے. یعنی ڈرامہ اگر ریڈیو کے لیے لکھا گیا ہے تو اس کو پیش کرنے کے لیے اس کو زیادہ سہولت ہوتی ہے. تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ڈرامے کی جو ابتدا ہے وہ واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا کے قصے سے ہوتی ہے جسے اسٹیج پر ریہرسل کے انداز میں پیش کیا گیا. اسٹیج کے لیے واجد علی شاہ نے اپنی بعض مثنویوں کو بھی ڈرامے کی شکل دی. اسی شاہی ذوق کے نتیجے میں لکھنؤ میں ڈرامے کا رواج ایک طرح سے رواج نہ کہیے بلکہ شوق پیدا ہوا اور امانت لکھنوی نے اندر سبھا جیسی بے مثل تمثیلی تخلیق جو امانت لکھنوی کی تخلیق وجود میں آئی. اندر سبھا کو اس زمانے میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی. یہ جو ہے اردو کے ابتدائی ڈراموں میں بے حد مقبول ترین ڈرامہ ہے. اس کی ہماگیر مقبولیت کا راز ایک طرف زبان کی صفائی شیرینی
اور اس کے شاعرانہ حسن میں پنہاں ہے، اور دوسری طرف اس واقعے میں کہ مصنف نے رقص و موسیقی کی پسندیدہ طرز سے فائدہ اٹھایا اور اسے سلیقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تشکیل میں ایرانی اور ہندوستانی دیومالا کا لطیف امتزاج اور ہندی اور اردو کا ایک حسین سنگم بھی اس کی عوامی مقبولیت کا راز کہا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں جب نصف آخر کے آغاز میں یہی پارسی اردو تھیٹر کا آغاز ہوا۔ اندر سبھا کے زیر اثر ان ڈراموں میں رقص و سرور کے عناصر کا زور رہا۔ روایتی رومانی قصے ڈرامے کی شکل میں پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں میں ظرافت کو بھی خاص جگہ دی جاتی ہے، لیکن ظرافت کا معیار فحش اور عامیانہ حد تک پست ہوتا تھا۔ 1880 کے بعد طالب بنارسی، احسن لکھنوی اور بیتاب بریلوی جیسے باشعور ادیب ان کمپنیوں سے وابستہ ہوئے تو اردو ڈرامے کو ایک نیا آہنگ اور وقار ملا۔ طالب نے نظم کے ساتھ نثر میں مکالمے لکھے اور اردو گیتوں کو ان میں شامل کیا۔ احسن لکھنوی نے شیکسپیئر کے ڈراموں کے آزاد ترجمے خون ناحق، گلنار فیروز پیش کر کے ڈرامے میں ایک ادبی شان پیدا کر دی۔ بیتاب نے ہندی دیومالا اور مذہبی قصوں کو ڈرامائی رنگ میں پیش کیا۔ کرشن، سداما، رامائن، مہابھارت اور فریب محبت ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ ان ادیبوں کی کوشش کے باوصف ڈرامے کی سطح بلند نہ ہو سکی اور وہ محض عوامی ذوق کی تشکیل کرتا رہا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ امانت لکھنوی نے ایک مقبول ڈرامہ لکھا، تو پھر ڈرامے کی ابتدا ہو ایک طرح سے آغاز واجد علی شاہ سے ہوتا ہے، لیکن امانت لکھنوی نے جب ڈرامہ لکھا تو لوگوں کی دلچسپی بڑھی اور پوری طریقے سے آغاز ہو گیا ڈرامہ نگاری کا۔ لیکن ڈرامہ اس وقت، ڈرامے کا جو فن ہے اردو میں، وہ بام عروج تک پہنچا جب آغا حشر کاشمیری نے ڈرامے کے میدان میں قدم رکھا۔ تو آغا حشر نے پہلی بار ڈرامے کو فن کی طرف موڑا، ملک کے معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ عوام کے مذاق اور معیار کو بلند کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے بڑی تعداد میں ڈرامے لکھے، شروع میں پارسی کمپنیوں کے لیے، پھر خود اپنی تھیٹریکل کمپنی کے لیے۔ حشر کے نمائندہ ڈراموں میں اسیر حرص، شہید ناز، اودھی کی لڑکی، خواب ہستی اور رستم و سہراب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شاید ڈرامے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ہمارے بعض بڑے ادیب اور انشا پرداز بھی اس طرف متوجہ ہوئے، مگر انہوں نے اسٹیج سے قطع نظر کر کے ڈرامے کو محض ایک صنف کے طور پر برتا جو کتابوں تک محدود رہا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے دیگر کارناموں کے علاوہ ایک ڈرامہ اکبر بھی شروع کیا تھا، جس کی تکمیل نہ کر سکے۔ بعد میں اسے ناصر نذیر فراق نے مکمل کیا۔ اس میں زبان کی دلکشی کے علاوہ اور کوئی بات قابل توجہ نہیں ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا نے اپنے دور کے ڈراموں کی مبتذل کیفیت اور غیر معیاری بلکہ غلط زبان سے برہم تھے۔ رسوا جو تھے وہ ان کے زمانے میں جو ڈرامے لکھے جاتے تھے تو زبان جو ہے صاف نہیں تھی، تو اس لیے وہ خوش نہیں تھے۔ زبان و بیان اور پاکیزگی خیال کا مرقع پیش کرنے کے لیے انہوں نے منظوم ڈرامہ مرقع لیلا مجنوں لکھا۔ اس میں نظم کی تمام مروجہ بحروں کا استعمال کر کے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو متعارف کرایا۔ زبان کی لطافت کے باوجود اس میں جو ہے فنی حسن پوری طرح موجود نہیں ہے۔ طلسم اسرار ان کا دوسرا ڈرامہ ہے، وہ بھی معمولی اور کمزور ہی ہے۔ بڑھتے ہوئے سیاسی شعور اور معاشرتی زندگی کے پیچ در پیچ مسائل کے نتیجے میں ڈرامے کی مقصدیت کی طرف توجہ کی گئی۔ جنگ روس اور جاپان میں ظفر علی خان نے دونوں ملکوں کی جنگوں اور جاپانیوں کی حب الوطنی کو دکھا کر ہندوستانیوں کو وطن پرستی کی ترغیب دی۔
زود پشیمہ مولانا عبدال ماجد دریابادی کا معاشرتی ڈرامہ ہے جس میں بچپن کی شادی کی مذمت کی گئی ہے. بال وواہ پہلے ہوتا تھا اور صرف ہندوؤں میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کم عمری میں شادیاں کر دیا کرتے تھے. تو زود پشیمہ جو ہے وہ کم عمری کی شادی کی مذمت کرتا تھا. پنڈت کیفی نے راج دلاری مراری دادا لکھ کر اصلاح معاشرت کی کوشش کی اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص طور پر زور دیا ہے. یہ ایک بڑے اہل قلم کی تخلیق ہیں لیکن ان میں ڈرامائیت کی کمی پھر بھی ہے. عبدالحلیم شرر، پریم چند، چکبست نے بھی بعض ڈرامے لکھے مگر ڈرامے کی حیثیت سے وہ بھی زیادہ قابل قدر نہیں کیونکہ ڈرامے کے معیار پر وہ پورے نہیں اترتے. تو اس لیے اولین بہترین ڈراموں کی سب سے ان کو خارج کیا گیا. سید امتیاز علی تاج اور سید عابد حسین اردو کے وہ بلند پایہ ادیب ہیں جنہوں نے اردو ڈرامہ نگاری کو فن اور فکر کی گہرائی اور لطافت سے روشناس کرایا. کم و بیش ایک ہی زمانے میں تاج نے انارکلی اور عابد حسین نے پردہ غفلت کے نام سے ڈرامے لکھے اور ان میں ڈرامے کے جدید مغربی معیاروں کو نمونہ بنایا گیا. سید عابد حسین کے ڈرامے پردہ غفلت کے بارے میں پروفیسر احتشام حسین کہتے ہیں کوٹ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اپنی مذہبی روایات کے اندر جس طرح ایک نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، آزادی اور اصلاح معاشرت کے جذبات سے جس طرح بھر گیا تھا، زمیندار طبقہ جس قسم کے بحران میں مبتلا تھا اور عقائد کی دنیا میں روایت کے درمیان جو کشمکش جاری تھی، اس ڈرامے میں اس کا عکس نظر آتا ہے. اس میں کشمکش اور تصادم کے مقامات بھی ہیں، واقعات کا فطری بہاؤ بھی ہے، کرداروں کی انفرادی دلکشی بھی اور عصری ماحول کا پس منظر بھی. انکوٹ. سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بھی فنی تعمیر، پلاٹ کی حسن کارانہ تشکیل، کردار نگاری اور مکالموں کی خوبصورتی کے اعتبار سے ایک معیاری ڈرامہ ہے. ان کے مختصر ڈراموں میں سید و سیاد اور قرطبہ کا قاضی قابل ذکر ہیں. اشتیاق حسین قریشی، پروفیسر محمد مجیب اور فضل الرحمان نے بھی ڈرامے کو ہندوستان کی قومی زندگی اور اس کے گوناگوں مسائل کا ترجمان بنایا. ان کی تصانیف نے فنی دلکشی اور معنوی گہرائی کے اعتبار سے بھی اردو ڈرامے کی سطح کو بلند کیا. اشتیاق حسین قریشی کے ڈراموں میں اصلاحی جذبہ کار فرما ہے، یعنی سدھار کے لیے انہوں نے سماج سدھار کے لیے انہوں نے ڈرامے لکھے جو کہیں کہیں فن پر غالب آ جاتا ہے. معلم اسود گناہ کی دیوار، سید زبوں اور نقش آخر ان کے نمائندہ ڈرامے ہیں جو مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں. پروفیسر محمد مجیب ڈرامے کی مغربی روایات سے نہ صرف واقفیت رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے ان روایات کو اپنے ڈراموں میں برتا بھی ہے. ان کے ڈراموں میں فکر و نظر کی گہرائی کے ساتھ ساتھ فنی نزاکتیں بھی نظر آتی ہیں. خانہ جنگی، کھیتی، خاتون، دوسری شام اور آزمائش تاریخی ڈرامے کہے جا سکتے ہیں. وقت کی تنگی اور اسٹیج کی آسانی کے لحاظ سے ایکانکی ڈرامے بہت موزوں ہوتے ہیں. چنانچہ موجودہ دور میں ان کا رواج کافی بڑھ گیا ہے. نشری ڈراموں کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے. منٹو نے خاص طور پر نشری ڈرامے لکھے. منٹو کے ڈرامے اور جنازے ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں. نفسیاتی بصیرت، لطیف ظرافت اور تاثرات کی شدت منٹو کے ڈراموں کے نمایاں اوصاف ہیں. راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ڈراموں میں انسان دوستی اور دردمندی کے احساسات کو جگہ دی ہے. 7 کھیل ان کے نشری ڈراموں کا مجموعہ ہے. کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ ان کے یہاں بہت گہرا ہے.
कृष्ण चंद्र के नशरी ड्रामों का मजमूआ दरवाज़ा शाया शुदा है। उन ड्रामों में उन्होंने अपनी फ़नी चाबुकदस्ती का सबूत दिया है। इस्मत चुगताई ने अपने ड्रामों में मुतवस्सित तबके की घरेलू ज़िंदगी के मसाइल और औरत की नफ्सियात को मौजू बनाया है। उनकी ज़बान सादा और मुकालमे बरजस्ता और चुस्त है। मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों के 3 मजमूए लहू और कालीन, आंसू और सितारे और पसे पर्दा शाया हो चुके हैं। उनके एकांकी ड्रामे तकनीक और ज़बान बयान के एतबार से मेयारी होते हुए भी ज़िंदगी के मसाइल को दामन में नहीं समेट पाते। जावेद इकबाल ने अपने ड्रामों में फ़लसफ़ियाना गहराई और समाजी शऊर के साथ फ़न का भी पूरा लिहाज रखा है। उनके ड्रामे आका नौ और मगरमच्छ के बूट उर्दू ड्रामे के सरमाए में काबिल कदर इजाफा है। हम और आगे बढ़ते हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन की तरफ, तो देखते हैं कि उन्होंने उर्दू ड्रामे को एक नई मानवियत और फ़नी लताफत बख्शी है। उनके ड्रामों में रोमानियत और हकीकत का इम्तिजाज नज़र आता है। उन्होंने ज़िहाक जैसा ड्रामा लिखा जो कि काफ़ी मकबूल हुआ। माशरती मसाइल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उनकी गहरी नज़र है। फ़िक्र नज़र की ताज़गी से उन्होंने ड्रामे में जान डाल दी है। इन ड्रामा निगारों के अलावा इस सिन्फ को और भी लोगों ने आगे बढ़ाया, जिनमें उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर, रेवती सरन शर्मा, करतार सिंह दुग्गल और इब्राहिम यूसुफ वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू ड्रामा किस तरह अपने इब्तदाई मरहले से गुज़रते हुए मकबूलियत और लोगों की दिलचस्पी का मकबूलियत हासिल की और लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बने। तो बच्चों, आपको जो है उर्दू ड्रामे के फ़न, उसके आगाज़ व इर्तिका और अज्ज़ाए तरकीबी के ताल्लुक़ से मुकम्मल जानकारी एक तरह से दे दी गई। आपको जो सिलेबस में पढ़ना था, 2 ड्रामे पढ़ने थे आपको। एक यहूदी की लड़की पढ़ना था जो आगा हश्र काश्मीरी ने लिखा, और दूसरा ड्रामा आगरा बाज़ार जो कि हबीब तनवीर ने लिखा है, वो पढ़ना था। ठीक है, ये दोनों इस पे क्लास में डिस्कशन हो चुके हैं इन ड्रामों पे, और ये पढ़ाया जा चुका है। आपको कहानी भी पता है और ड्रामा निगारों के बारे में भी कुछ बातें हुई थी। इसको सिर्फ सुन के रख मत दीजिएगा, बल्कि एक नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो आप अल्फाज को कैसे लिखते हैं